يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعصى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله مولانا العظيم وصدقه النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا، یعنی تمہیں ثابت قدم رکھے گا دنیا میں کافروں کے مقابلے میں، اور اس دین پر ثابت قدم رہو گے موت تک۔ اور یہی اللہ پاک کا حکم ہے کہ تم اس حال میں تمہیں موت آئے کہ تم مسلمان ہو کر مرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مدد انسان کیسے کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ مدد کا محتاج نہیں ہے کسی کی۔ تو اللہ پاک کی مدد یہ ہے کہ اس کی دین کی مدد کی جائے، کہ جو دین اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے قرآن مجید، اس قرآن پاک کو پڑھا جائے، پڑھایا جائے، اس قرآن مجید کو سنا جائے، سمجھایا جائے، اس قرآن پاک پر عمل کیا جائے، تو جو احکامات اس میں ہیں ان پر عمل کرے انسان، خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی بتائے۔ یہ نبی علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ تم نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو لوگوں کو، اگر تم نے اچھے کاموں کا کہنا چھوڑ دیا لوگوں کو اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی پھر۔ اس لیے فرمایا دین پر خود بھی عمل کرو، دوسروں کو بھی کہو، دوسروں کو بھی دعوت دیتے رہو دین پر چلنے کی، اور پھر اس دین کے لیے آخری اللہ پاک کے لیے مدد یہ ہے کہ اپنی جان مال سب کچھ اس دین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے انسان، جس طرح صحابہ کرام نے اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیا تو اللہ پاک نے بھی انہیں دنیا کا امام بنا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے دوسری جگہ فرمایا، ایک جگہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ،
تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی تم پر اپنی رحمتیں کروں گا۔ تو تیسری جگہ فرمایا تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں تمہاری دعاؤں کو، تمہاری عبادتوں کو قبول کروں گا، لیکن میری بھی دو شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ ایمان لاؤ گے، دوسری شرط یہ کہ میرے دین پر عمل کرو گے، چلو۔ تو یہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے، کیونکہ مسلمان یا مومن مر کر بھی گم نہیں ہوتا۔ اگر شہید ہو گیا، جان سے چلا گیا کافروں کے مقابلے میں بھی، تو وہ ضائع نہیں گیا، بلکہ وہ تو زندگی سے بھی زندہ واپس آیا تو غازی ہے، غازی بھی شہید جتنا ثواب ملتا ہے غازی کو بھی۔ اور اگر شہید ہو گیا، جان بھی قربان ہو گئی، تو یہ قربانی اس کی بہت بڑے انعامات کا سبب بن گئی آخرت میں۔ خبر کے بھی دنیا میں جو غلطیاں ہوئی، گناہ، وہ بھی معاف، قبر کے عذاب سے بھی بچ گیا، قیامت کے عذاب سے بھی بچ گیا، پلسرات کے عذاب سے بھی بچ گیا، جنت میں بڑے بڑے انعامات کا مستحق ہو گیا۔ تو اس لیے مسلمان مر کر بھی گم نہیں ہوتا، کافر گم ہوتا ہے کہ جو مر کر پھر خود ہی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، نہ اور کوئی یاد آتا ہے، نہ اپنی جان کا پتہ ہوتا ہے۔ اور مسلمان تو مر کر جان دے کر بھی کہتا ہے قال یا قوم اتبعوا المرسل، قال یا قوم بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین۔ یہ افسوس میری قوم کو پتہ ہوتا کہ مجھے شہادت پا کر، مجھے مار کر انہوں نے میرا کوئی نقصان نہیں کیا، بلکہ مجھے اللہ پاک نے بہت بڑا درجہ دیا، جنت دیے، اور یہ بھی مسلمان ہو جاتے تو ان کو بھی جنت کی نعمتیں مل جاتی۔ مر کر بھی خیر خواہ مومن، مر کر بھی دنیا کا خیر خواہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی افسوس کرتا ہے کہ یہ باقی لوگ بھی مسلمان ہو جائے، دوزخ سے بچ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جنتیوں کے لیے یہ فرمائے، ایمان والوں کے لیے جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا کہ اللہ پاک جنت والوں کو 3 مرتبے عطا کرتا ہے۔ ایک تو سیہدیہم، ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیتا ہے، جنت والے راستوں کے کاموں کو وہ کرنے لگ جاتا ہے، جنتیوں والے کام کرتا ہے، دوستیوں والے کاموں سے بچتا ہے۔ وَيُصْلِحْ بَالَهُمْ، اور دوسرا انعام اس کو ملتا ہے کہ اس کا حال اللہ پاک درست کر دیتے ہیں، کہ کوئی برائیاں ہوئی وہ بھی معاف ہو جاتی ہیں، قبر میں بھی اس پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، قیامت میں بھی، پلسرات پر بھی، اور جنت میں بھی۔ اور تیسرا انعام ہے کہ اللہ پاک یدخلہم الجنہ، یہ جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو ایمان کے بدلے میں تو بہت انعامات ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں ملتی ہیں۔ ہاں والذین کفروا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ایمان لانے سے انکار کیا، اللہ کے دین کو ماننے سے انکار کیا، قرآن پاک کو، اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رہنما ماننے سے انکار کیا، فَتَعْسَ لَهُمْ، وہ منہ کے بل گر پڑے، یعنی ہلاک ہو گئے، تباہ برباد ہو گئی۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کی ساری نیکیاں بھی ضائع ہو گئی، گم ہو گئی، کوئی نیکی نہیں، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی اچھا کام بھی قبول نہیں اللہ پاک کو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اور اس لیے ان کی یہ منہ کے بل گرے، ہلاک ہو گئے اور ان کی نیکی ضائع ہوئی، کیوں؟
ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس قرآن مجید کو جو اللہ پاک نے اتارا ہے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے، جو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو جو علم عطا فرمایا اللہ پاک نے، اس سے بھی زیادہ علم اس قرآن مجید میں جمع کر دیا، اور یہ اللہ پاک کی رحمت ہی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے قرآن کو مان لیتے ہیں، اس تعلیم پر عمل کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو، جو نہیں کرتے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ منہ کے بل گر پڑے، ہلاک ہو گئے، تباہ برباد ہو گئے، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ پاک نے ان کے نیک اعمال کو بھی ضائع کر دیا۔ کہ جو وہ غریبوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں یا جو ہے کوئی اور اچھا کام کرتے ہیں، کوئی بھی سماجی کام کرتے ہیں، اگرچہ بذات خود وہ نیکی ہوتی ہے، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ قبول نہیں ہوتے اللہ پاک کے، اس لیے آخرت میں یہ نیکی کوئی قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ پیچھے فرمایا تھا کہ تم نے سارے مزے دنیا میں کر لیے، تمہاری نیکیوں کا بدلہ بھی اللہ پاک نے دنیا میں دے دیا تھا، اس لیے اب جو ہے تمہیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا کہ تم ایمان نہیں لائے تھے دنیا میں، اب تو تمہارے لیے دوزخ ہے، تو دوزخ میں جاؤ اور اپنے کفر کا مزہ چکھو۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ کافر لوگ جو منکر ہیں اللہ کے قرآن کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے، رسالت کے، یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے، کفر کیا ہمارے نبیوں کا، ہماری تعلیم کا، کتابوں کا، ان کا انجام کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا دمر اللہ علیہم، کہ اللہ پاک نے سب کچھ ان کے اوپر الٹ دیا، ان کا نہ ان کے مال جائیداد کام آئیں، نہ ان کا زور کام آیا، نہ ان کی فوجیں کام آئیں، ان کے نہ ان کی موجیں کام آئیں، کوئی چیز بھی نہ بچا سکی اللہ کے عذاب سے ان کو، ہر چیز کسی کو غرق کر دیا، کسی کو ہوا کے ذریعے تباہ برباد کر دیا، کسی پر پتھروں کی بارش برسا دی، تو طرح طرح کے، کسی پر زلزلہ بھیج دیا، کسی پر کڑک آئی، اور دل و دماغ کانوں کے پردے پھٹ گئے، اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ سب کچھ تباہ برباد کر دیا ان کا۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا، کافروں کے لیے ایسی بہت مثالیں ہیں، بہت کام ہیں، کافروں کے ساتھ ایسی ہی ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مولا الذین آمنوا، اللہ پاک کارساز ہے ایمان والوں کا، اللہ پاک کام بنانے والا ہے، اللہ پاک مدد کرنے والا ہے ایمان والوں کی، ایمان جو لاتا ہے اللہ پاک بھی اس کی مدد کرتا ہے، اس کا سرپرست ہوتا ہے، اس کے کاموں کو سیدھا کر دیتا ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور کافروں کا تو کوئی مولا نہیں، کوئی کارساز نہیں، کوئی مددگار نہیں، تو اس لیے یہ ناکام ہیں۔ ایمان والے کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کافر دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں
اب گروہوں کا حال ظاہر کر دیا جیسا کہ پیچھے سے چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے پھر جنتیوں کی نعمتوں کا ذکر فرمائیں گے جو ان کو جنت میں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اس دین کو سمجھنے کی، قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اس کو پڑھنے کی، اس کو سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہماری دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنے مسلمان محتاج مدد کے تکلیف میں ہیں، کافروں کے مقابلے میں ہیں، کافروں کی طرف سے پھر رہے، اللہ پاک ان کی مدد فرمائے اور اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول منظور فرمائے۔ سبحان اللہ۔